محفل میلاد کے حوالے سے آپ نے کہا کہ تذکرہ فتاوی رشیدیہ کے اندر محفل میلاد کے انعقاد کو ہر حال میں ناجائز لکھا ہے، اور وہاں جا کے کہا کہ ہم جائز سمجھتے ہیں. یا تو آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یا آپ جان بوجھ کر عوام کو غلط اس پہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دو چیزیں ہیں، ایک ہے انعقاد محفل میلاد اور ایک ہے ذکر ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو آپ نے حوالہ پیش کیا فتاوی رشیدیہ کا، اس میں انعقاد محفل میلاد ہے. ہمارے نزدیک آپ کی بھی علماء نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں، احمد رضا خان نے بھی لکھا ہوا ہے کہ نفل عبادت کو اجتماعی طور پہ نہیں کیا جانا چاہیے، اس لیے انہوں نے لکھا ہے کہ نفل کی جماعت مکروہ ہے. تو سوال یہ ہے کہ چونکہ محفل میلاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ، مخالفت اور تضاد بنانے کی کوشش کی ہے نا. تو یہ جناب یہ دیکھ لیں المحنت کے اندر کہیں یہ نہیں، انعقاد کو صحیح نہیں کہا، وہاں مجلس ذکر ولادت کو ایک مستحب عمل کا ہے. ذکر ولادت کو کہا. 21واں سوال، کیا تم اس کے قائل ہو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ولادت شرعن کبھی بدعت سیئہ حرام ہے یا کچھ اور؟ جواب، حاشا کہ ہم تو کیا کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ کا ذکر، بلکہ آپ کی جوتیوں کے غبار اور آپ کی سواری کے گدھے کے پیشاب. ایک بھائی کی جانب سے سوال ہوا کہ ایک دیوبندی عالم نے ویڈیو بنائی ہے کہ ہم ذکر میلاد مصطفیٰ کی جو محفل ہے، ہم انعقاد محفل میلاد کو جائز نہیں کہتے، ہم ذکر ولادت مصطفیٰ کو جائز کہتے ہیں. تو خیر اس کی بھی کہانی وہی ہے. اگر ان دونوں ٹرم کے اوپر میں بات کروں تو بحمدی تعالیٰ آپ جانتے ہیں کہ میں اس طریقے سے دیتا جیسے کہ وہ تھا نا کہ ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب کی بات تھی، اور جو دیگر علم غیب کے بارے میں ہم نے گفتگو کی تھی، انباء الغیب، اخبار الغیب، اطلاع الغیب، تو یہ بھی اسی طریقے سے کہانی ہے. خیر اس کے اوپر میں ایک الگ سی بات کروں گا کہ انعقاد محفل میلاد اور ذکر ولادت نبی. اب ذکر میلاد کو تو آپ مان رہے ہیں، لیکن ذکر میلاد کی جو محفل ہے اس کو نہیں مان رہے. عجیب بان کہانی ہے بھائی. تو ذکر میلاد آپ اکیلے روم میں بیٹھ کے اکیلے کریں گے بھائی، کسی کے سامنے ہی کریں گے نا. خیر برحال میں اس طرف نہیں جا رہا، میں سمپل سی بات کروں گا جو یہاں پر کی گئی ہے. یہاں پر مثال دی گئی کہ جی اہل سنت کے علماء اور دیوبندی وہابی بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم جو ہے نفل کو جمع کر کے یعنی جماعت کی صورت میں پڑھنا، یہ مسئلہ ہی کچھ اور ہے. یہ مسئلہ ہی کچھ اور ہے کہ کسی نفلوں کی جماعت کروانے کے بارے میں یہ مسئلہ یہاں پر فٹ نہیں ہو سکتا. یہ کیا من الفارغ ہے یہاں سے. بہرحال اگلی بات یہ ہے کہ میں اس کے بحث کر سکتا ہوں نماز تراویح کے متعلق بھی، کہ یہ جو مثال دی ہے اس مثال کے اوپر بھی ہم علمی بحث کریں گے. اب مسئلہ یہ ہے، کہتے ہیں جی ہم انعقاد محفل ذکر مصطفیٰ، یعنی چند لوگوں کا بیٹھ کر کے محفل بنا لینا. محفل کے لیے ہزاروں بندے ہونے چاہیے بھائی، 4 بندے بھی بیٹھے ہوں تو محفل بن جاتی ہے. مجلس 4 بندوں سے جمع کے صیغے میں جب بھی جتنے لوگ بیٹھ جائیں گے محفل ہو جائے گی، وہ اجتماع ہو جائے گا. اس اجتماع میں تعداد 4 بندوں کی ہو یا 1400 کی ہو، اجتماع تو ثابت ہے نا. جب جماعت ہے نا، جماعت کی مثال دی ہے نا میں جماعت کروانے کے متعلق، تو نفلوں کی 2 بندے بھی جماعت کروائیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے علماء کے نزدیک. تو 2 بندے بھی اگر جماعت کروائیں نا نفل نماز کی، وہ جائز نہیں. یہی بات ہے. اس سے قیاس کیا ہے کس کو؟ ذکر ولادت مصطفیٰ کو. اب مجھے یہ بتائیں، ذکر ولادت تو کرنا جائز ہے نا، آپ نے بولا ہے، تو ذکر ولادت آپ ایک بندہ ہی کرے گا جیسے کہ نفل ایک بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے. بھائی ذکر ولادت کس کے لیے؟ آپ کس کے سامنے کریں گے؟ کسی اور کے سامنے کریں گے نا. تو یہاں پر وہ آپ کا پیمانہ ٹوٹ گیا، کیونکہ جماعت کا جو مسئلہ ہے اس میں تو 2 شخص جماعت کروائیں گے، اور جب 2 شخص جماعت کروائیں گے تو ان 2 شخصوں میں سے یہ جائز نہیں کہ وہ 2 شخص جماعت نفل کروائیں. لیکن اجتماع پایا گیا جماعت کے اندر 2 شخصوں میں بھی. اب ذکر ولادت میں 2 شخص جب ذکر کریں گے، کیا آپ لکھ کے دیں گے کہ یہ ناجائز ہے؟ نہیں، کیونکہ ذکر ولادت جب بھی آپ کریں گے تو سامنے 1-2 بندے تو ہوں گے نا. ٹھیک ہے. تو یہ جو جشن سیرت ولادت یا ولادت مصطفیٰ کانفرنس کرواتے ہیں دیوبندی اب، تو اس میں بھی ذکر مصطفیٰ ولادت مصطفیٰ کرتے ہیں، تو وہ اجتماع کی صورت میں نہیں ہوتا. خیر یہ منطقی من گھڑت اور فضول ہے، ہم اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں. اگر منطقی گفتگو پہ آ جائے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا. اور یہ فتویٰ
یہ اجتماع کی صورت میں یہ محفل کروانا کس نے شروع کیا؟ یہ صحابہ اکرام نے شروع کیا. ذکر ملادت مصطفیٰ، ذکر آمد مصطفیٰ اگر کروانا یہ غلط ہے تو یہ سنن نسائی ہے میرے سامنے، اور سنن نسائی کی حدیث نمبر ہے 5432. اس کی یہ حدیث ہے میرے سامنے، اور اس کے اندر باب ہے، باب کیف یستحلف الحاکم، کہ یہ باب قائم کیا. ابو سعید خدری راوی ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہم تشریف فرما تھے سب لوگ، اور حضور تشریف فرما ہوئے تو صحابہ اکرام ہم تمام صحابہ حلقہ بنائے ہوئے بیٹھے تھے. کتنے صحابہ؟ اجتماع. اب وہ اجتماع جو نفل نمازوں پہ کرنا جائز نہیں فقہائے احناف کے نزدیک، وہ مسئلہ کوئی سنی دیوبندیوں کا تو ہے ہی نہیں نا، وہ مسئلہ تو احناف کا ہے، اور اس کے اندر بھی قیود ہیں، اس کا بھی وہ خیر بحث ہی اور ہے، اس پر میں جاتا نہیں ہوں. تو کیا ہوا، 2 لوگوں کا جماعت کروانا جائز نہیں، مگر 2 لوگ ذکر آمد مصطفیٰ کریں، ولادت مصطفیٰ کریں. اور پھر وہ قانون جو آپ نے بنایا ہے، فقط وہ قانون ولادت کے ذکر کے لیے ہوگا یا کسی ذکر کے لیے بھی ہوگا، یہ بھی آپ نے واضح کرنا ہے. پھر کیونکہ جب شریعت کے قانون اور اصول آپ بنائیں گے، اصول ایک جگہ پہ سیٹ نہیں ہوگا، پھر اصول کی بھی مختلف جہتیں ہوتی ہیں، اور اس اصول کو ہر جگہ پہ وہ فٹ کرنا پڑے گا نا، ہر ذکر کے لیے کرنا پڑے گا اور ہر نفل کے لیے کرنا پڑے گا. بہرحال یہ روایت کہہ رہی ہے کہ صحابہ اکرام حلقہ بنائے ہوئے بیٹھے تھے، اللہ کے رسول تشریف فرما ہوئے، تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیوں بیٹھے ہو، تو انہوں نے فرمایا کہ ہم اللہ سے جو ہے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنا دین دیا اور آپ کو ہم میں بھیج کر کے ہم بے احسان فرمایا. جی اب میں قرآن کے آیات ہی اس موضوع پڑھ سکتا ہوں، لیکن فقط میں حدیث پڑھ رہا ہوں. اسی حدیث کے تحت شارحین کیا کہتی ہیں میں ادھر نہیں جا رہا. اچھا تو اب جو ہے، اور اللہ نے جو ہم پہ احسان فرمایا کہ آپ کو ہمیں بھیجا، تو ولادت آمد مصطفیٰ کے ذکر ہو رہا ہے اور اجتماعیت میں ہو رہا ہے. اگر اجتماعیت کے ساتھ ذکر مصطفیٰ کرنا یہ جائز نہیں، تو اب یہ فتویٰ لگائیں، وہ نفل والا لگائیں یہاں پر ذرا. اب آتے ہیں علماء اہل سنت کی طرف. کوئی یہ لڑائی جھگڑے والی بات نہیں، یہ فقط جہالت ہے. اور یہ دیوبندی تو کبھی اگر پڑھے لکھے جہل دیکھنے ہو نا، جن جو بظاہراً تو علماء ہوں تو لیکن ان کے بعد ان کی جہالت میں کوٹ کوٹ کی بھری ہو، تو دیوبندی کے آج کے یہ لوگ دیکھ لو. دیوبندی یہ جناب یہ عجیب اللہ کیا نام تھا جو یہ سوال کیا گیا تھا، کہ اس سوال کیا گیا تھا نا کہ یہ سوال مجھ سے کیا گیا کہ عجیب اللہ صاحب ہیں، انہوں نے بنائی ہے ویڈیو، تو اس کے اندر یہ سوال انہوں نے اٹھایا ہے. نجیب اللہ عمر، یہ عجیب صاحب جو ہیں، تو یہ عجیب صاحب نے یہ معاملہ اٹھایا ہے. تو یہ بھائی نے سوال کیا ہے کہ عجیب صاحب کہتے ہیں کہ ہم ذکر ولادت مصطفیٰ کو یہ غلط کہتے ہیں. تو بھائی آپ کی شکل کیا ہے؟ پہلے تو علماء کی طرف چلتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں. اور وہ علماء نہیں، یہ دیوبندی علماء نہیں. ہاں وہ علماء کون ہے ذرا یہ دیکھیں آپ میرے سامنے. عبد الرحمن ابن جوزی رحمہ اللہ. یہ عبد الرحمن ابن جوزی وہ ہیں، اس پوری ویڈیو میں جو شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کا دفاع کیا ہے نا عجیب اللہ صاحب نے، یہ جو ویڈیو مجھ تک پہنچی ہے، یہ وہی ابن وہاب نجدی صاحب کے بیٹے ابن عبد الوہاب، عبداللہ ابن عبد الوہاب، انہوں نے مختصر سیرت رسول میں بطور حجت عبد الرحمن ابن جوزی کو پیش کیا ہے. وہ عبد الرحمن جوزی نے کئی کتابیں صرف ذکر میلاد مصطفیٰ پر لکھی ہیں، اور ایک پوری کتاب جلوس سے میلاد النبی پر لکھی گئی. یہ تو کہتے ہیں کہ ہم انعقاد محفل میلاد کو جائز نہیں سمجھتے. آپ لوگ نہیں سمجھتے تو آپ اہل سنت ہو ہی نہیں، کیونکہ میری اس پہ کافی گفتگو ہو چکی ہے. پہلے میں نے پرانے چینل کے اوپر 150+ علماء پیش کیے تھے، محدث جو پوری امت کے ہاں متفق ہیں، ان کی میں نے محفلیں پیش کی تھیں. اور اب بھی میرے اس چینل کے اوپر البحمدی تعالیٰ کئی جو ہے وہ کلپ موجود ہیں علماء اہل سنت کی روشنی میں ذکر محفل میلاد النبی پر، وہ آپ لوگ دیکھیں. میں آج مختصراً ان کو پیش کروں گا. تو عبد الرحمن ابن جوزی نے میلاد کے موضوع پر کئی کتابیں لکھی. 2 بندے فقیر کی ویب سائٹ پر PDF موجود ہیں، آپ ڈاؤن لوڈ کر کے خود پڑھیں. ان میں سے ایک کتاب جو ہے
وہ ذکر محفل میلاد النبی کے موضوع پر لکھی گئی ہے. وہ کون سی؟ وہ آپ دیکھیں المولد العروس. المولد العروس، یہ المولد العروس جو ہے نا، یہ عبد الرحمن ابن جوزی، تو عبد الرحمن ابن جوزی نے کئی کتابیں لکھی، لیکن ایک کتاب اسپیشل محفل میلاد النبی اور اجتماعیت کے اوپر کہ میلاد کے ذکر کی محفلیں کروانا، اس کے اوپر کتاب لکھی. کتاب کا نام کیا ہے؟ المولد العروس. آج سے 1000 سال پہلے اہل سنت کا عالم، محدث بھی ہے، مورخ بھی ہے، مفسر بھی ہے، اور پوری امت کی علماء نے ان کی تعریفیں کر رکھی ہیں. تو انہوں نے کتاب لکھی ہے، اور جناب میں انشاءاللہ پڑھتا بھی ہوں، عبارتی پڑھتا ہوں میں. یہ عبد الرحمن بن جوزی نے کتاب لکھی عروس کے اوپر، میلاد کے عرسوں کے اوپر. اور یہ ہے، میں خیر ہمیں کیا لگے، میں دیوبندیوں کی کتابوں سے یہ ثابت کر سکتا تھا کہ وہ دیوبندی علماء جنہوں نے مجلس میلاد خود کروائی بھی ہیں، جا کے مجلس میلاد میں خطاب بھی کیے ہیں، اور مجلس میلاد کے اندر جا کر کے انہوں نے شرکت بھی کی ہے، اور مجلس میلاد میں اجتماعات کتنا بڑا ہوتا تھا وہ بھی بیان کیا ہے، کتابوں میں ہے. لیکن بہنگوں کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے جب اہل سنت کے علماء لکھے ہیں؟ جب علماء اہل سنت لکھ کے چلے گئے تو دیوبندیوں یتیموں کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ دیکھیں آپ، وہابیوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جب اہل سنت لکھ کے چلے گئے. یہ لکھتے ہیں جناب عبد الرحمن ابن جو، یہ عبد الرشید گوئی نے فتویٰ دیا ہے فتاوی رشیدیہ میں کہ کسی قسم کا عرس بھی جائز نہیں. کیا اب آپ دیکھ لیں جو بندی اہل سنت ہے یا نہیں. میرا مزاج آپ جانتے ہیں، میں بڑا ہی میاں روی کے ساتھ، میرا وہ مزاج نہیں، تلخ کلامی میرا مزاج نہیں ہے. مگر اتنے جاہل لوگ، ایسے جاہل لوگوں کو سننے کے بعد غصہ آتا ہے کہ کم سے کم آپ لوگ خود کو حنفی کہتے ہو، اہل سنت کہتے ہو، آپ کو اہل سنت بریلویت سے اختلاف ہے نا، تو بریلویت کے علماء کو آپ چھوڑو، آپ پہلے علماء کی طرف دیکھو کہ کیا آپ کے عقائد ان سے ملتے ہیں یا نہیں ملتے. عبد الرشید گوئی کہتا ہے سارے عرس ناجائز ہیں، ہر طرح کے. عبد الرحمن بن جوزی پوری کتاب عرس پہ لکھتے ہیں. اب فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ عبد الرحمن بن جوزی کی کتاب العروس وہ معتبر ہوگی، اس بات کو مانا جائے گا، یا دیوبندیوں کے فتووں کو مانا جائے گا کہ انعقاد محفل میلاد اور عرس کسی قسم کی کروانا ناجائز ہے، حرام ہے. تو کیا ابن جوزی حرام کی تلقین کرتا رہا ہے، حرام کے بارے میں تعلیم دیتا رہا ہے؟ اب یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. اب اگلی بات، دوسری کتاب جو میلاد کے عنوان پر ابن جوزی نے لکھی ہے، میں یہ پڑھنا چاہوں گا. اس کا نام ہے بیان میلاد النبی. یہ جو کتاب ہے اس کی میں ایک عبارت جو میں اکثر پڑھا کرتا ہوں، اس کو میں پڑھوں گا. پیج نمبر 24 ہے. عبد الرحمن بن جوزی کہتے ہیں اب انعقاد محفل المعند المفند میں بھی جھوٹ بولا اس عجیب نے. عجیب اللہ صاحب نے کہا کہ ہمارے المعند والے نے لکھا ہے کہ انعقاد محفل میلاد کا لفظ بے مجلس سن کے لفظ لکھی ہیں یہ المعند کے اندر. لیکن میں نے کہا نا کہ ہمیں منوسوں کتابوں کو پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی کتابیں پڑھنے کی ہوتی ہیں یار، کم از کم کتاب پڑھنے کے لیے ہوتی ہے، کم سے کم کتاب پڑھنی چاہیے نا. جو کتاب پڑھنے کی قابل ہو اس کو پڑھا جائے. جو بندیوں کتابیں پڑھنے کے لائق ہیں. اب دیکھو یہ ابن جوزی لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 24 ہے، صفحہ نمبر 24 ہے میلاد النبی کے اوپر. کس کا؟ عبد الرحمن بن جوزی. بیان میلاد النبی کتاب ہے، یہ میری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں. لکھتے ہیں لا زالا، ہمیشہ سے، یہ نہیں کہ میں جب آیا تو میرے سامنے کام سٹارٹ ہوا، ایسا نہیں. اگر ابن جوزی یہ کہتے کہ میرے زمانے میں یہ کام سٹارٹ ہوا ہے تو پھر یہ مانا جا سکتا تھا کہ یہ ابن جوزی کی جو بات ہے یہ رد کی جا سکتی ہے. ابن جوزی کہتے ہیں لا زالا، ہمیشہ سے، میرے پیدا ہونے سے بھی پہلے سے. ہمیشہ جو ہوتا ہے نا اس کا عموم کیا ہوتا ہے علماء سے پوچھ لیں. لا زال اہل الحرمین شریفین والمصر والیمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب، کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے اہل الحرمین شریفین مکہ اور مدینہ کے لوگ، والمصر مصر کے لوگ، والیمن یمن کے لوگ، والشام شام کے لوگ،
وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب، یہ بریاعظم عرب کے مشرق سے لے کر مغرب تک یحتفلون بمجلس ولد النبی. میں عجیب اللہ صاحب کے نا میرا شاگرد ہوتا نا نجیب اللہ میرا شاگرد ہوتا تو میں کان پکڑا کے نا اتنی چھترول کرتا پشاوری لطر کے ساتھ کہ نجیب اللہ کے جو استاد کرام ہیں نا وہ قبروں میں بھی روتے. وہ جاہل انسان، تجھے الف و بے کا نہیں پتہ، تو آیا ہے جناب علماء اہل سنت اور جناب مفتی علامہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب پہ بات کرنے. اور پہلے تو اپنے علم کو کمپلیٹ کر، پھر بات کرنا کسی اہل سنت کے عالم سے جا کے. آپ نے ایک بیان کے اندر 50 عنوان چھوڑے ہیں. آپ کا یہ موضوع نہیں ہے یہ، اور جس موضوع کا آپ جواب دے رہے ہیں اس کو تو آپ نے ٹچ بھی نہیں کیا. یہ ہے آپ کی علمی اوقات. اب ابن جوزی کہتے ہیں کہ پورے عرب کے اندر، مکہ مدینہ کے اندر بھی یحتفلون بمجلس، تو کہتا ہے محفل انعقاد. یہ یحتفلون تیرے انعقاد جو لفظ استعمال کیے نا، انعقاد محفل میلاد، یہ تم نے لفظ استعمال کیے ہیں، انعقاد محفل میلاد. اب تینوں لفظ ابن جوزی بھی استعمال کر رہے ہیں. یحتفلون انعقاد کو لے لو، بمجلس محفل کو لے لو، اور بمولد النبی میلاد کو لے لو. کہ پورے عرب کے اندر، شام کے اندر، حرمین و شریفین کے اندر، مصر کے اندر، یمن کے اندر میلاد کی محفلیں ہوتی آ رہی ہیں. اور یہ نہیں کہ فقط ذکر مصطفیٰ اکیلا بندہ بیٹھ ہی کرے گا. ہاں جی، یہ جو قانون نکالا ہے یہ دیوبندیوں کا ہی، یہ کسی جہل کا ہی ہو سکتا ہے، کسی عالم کا. اور یہ بات کسی دیوبندی نے بھی نہیں لکھی. کس دیوبندی نے لکھا ہے کہ جناب ہم ذکر میلاد کو اجتماعی طور پر حرام کہتے ہیں؟ کس نے لکھا ہے؟ وہ یہ بات جو یہ بات کر رہا ہے، اس بات کا مفہوم ہی کچھ اور ہے. جو وہ لکھتے ہیں وہ کسی اور، سرفراز گھوڑی کو پڑھ لو. رائے سنت کے اندر جب جو ہے عرس کے اوپر بات کرتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ کیا وہ یہ بات کرتا ہے؟ نہیں، وہ تو شروع سے وہ ہر چیز کا جو ہے وہ کر رہا ہے، بدعت قرار دے رہا ہے اس کو. جبکہ یہ ذکر کو تو جائز کر رہے ہیں، اور اس ذکر کو صرف اکیلا بندہ کرے گا، 2 بندے نہیں کر سکتے. جیسے کہ نفل کی جماعت 2 بندے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اچھا، اگلی لفظ ابن جوزی کی اگلے لفظ سنیے اور غیرت کریے. غیرت اگر بازار میں بکتی ہوتی نا، اللہ کا قسم رضی اپنی جیب سے پیسے دے کر کے غیرت عجیب اللہ کو لے دیتا. لیکن غیرت اگر بکتی ہوتی تو میں خرید کر دیتا اس بندے کو. اتنا یعنی یتیم آدمی ہے یہ. ابن جوزی کہتے ہیں وَيَفْرَحُونَ بِقُدُومِ وَيَفْرَحُونَ بِقُدُومِ ہلال شہر ربیع الاول یہتمون اہتماما بلیغا. یہ کتاب مصر سے چھپی ہے. میں ذریت وہابیت کو چیلنج کرتا ہوں، جو کچھ کرنا ہے یار کر لو، کوئی بات نہیں، زندگی ایک ہی بار آنے جانی ہے. ذریت وہابیت کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ جو لفظ کہے ہیں عجیب اللہ نے کہ انعقاد محفل میلاد کروانا، یہ کیا ہے؟ یہ جائز نہیں سمجھتے ہم، یہ ناجائز ہے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے جواب دیجئے کہ یہ عقیدہ کہاں سے لے کے آئے ہو. اہل سنت کے امام عبد الرحمن ابن جوزی وہ یہ کہتے ہیں کہ یحتمون ویفرحون بقدوم ربیع اول کا چاند دے کے، ربیع اول کے مہینے کا چاند دے کے جو مسلمان تھے نا ان کے چہرے مسکرا پڑتے تھے. اور ربیع اول کے چاند دے کے تو چہرے مسکراتے تھے. ابلیس کی آج اولاد جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ یہ جی ہم ذکر اجتماع کو یہ جائز نہیں سمجھتے. اگلے لفظ وَيَحْتَمُونَ اہتماما بلیغا، تو کہتا ہے اجتماع کرنا غلط ہے. ابن جوزی کہتے ہیں کہ بڑے پیمانے پر اہتمام کیے جاتے تھے محفلیں علی السماع، ذکر میلاد سننے کے لیے،
والقراء، اور اس کی قراءت کے لیے، وہ قراء المولد النبی ہے، اور نبی کے میلاد کی قراءت کے لیے، وَيَنَالُونَ بِذَلِكَ أَجْرًا وَجَزِيلًا فَوْزًا عَظِيمًا۔ میں ذریت وہابیت کو چیلنج کرتا ہوں، جواب دیں، میرے عبد الرحمن جوزی کا جواب دیں، یہ سنی ٹھیک ہے یا آج کے دیوبندی سنی ٹھیک ہے؟ اگلا والا سنیں، بس ایک والا اور دوں گا، بات ختم کر رہا ہوں۔ اگلا والا امام قسطلانی شارح بخاری 923 جس نے وفات ہے، ارشاد الساری شرح بخاری لکھنے والے بڑے امام ہیں، تمام کے ہاں حجت اور عالم سمجھ جاتے ہیں، سنی علماء بھی ان کو مانتے ہیں اور دیوبندی علماء بھی ان کو مانتے ہیں، اپنی کتابوں میں ان کے تذکرے رکھے ہیں۔ ان کی کتاب ہے المواہب الدنیا، جس کی شرح لکھی ہے مفتی الحناف پرانے مملکہ ملالی کاری نے بھی، اور علامہ قاضی ایاز نے بھی، اور دیگر بھی علماء نے، نسیم الریاض کے نام سے اور شرح شفا کے نام سے، اور علامہ زرقانی نے بھی ان کی شرح لکھ رکھی ہے، یعنی بڑے بڑے علماء اہل سنت نے ان کی شرح بھی لکھ رکھی ہیں۔ اب جو ہے ادھر دیکھیں آپ، یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں اللہ اکبر، المواہب الدنیا کہتے ہیں ولا لا زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولدی، وہی لا زال کا لفظ، یہ لا زال کا لفظ ہی بڑا غضب کا ہے، خدا کی قسم، اہل علم کے لیے، جہلوں کو کیا پتہ لا زال کا معنی کیا ہوتا ہے۔ ابن جوزی 1000 سال پہلے لکھ رہے ہیں لا زال کا لفظ، یہاں پر بھی وہی زال کا لفظ جو ہے 923 ہجری میں امام احمد بن محمد قسطلانی بھی لکھ رہی ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ امام قسطلانی کہتے ہیں کہ اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولدہ علیہ السلام ویعملون ولائم، کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے اہل الاسلام، مسلمان، کافر نہیں، کافر ہمیشہ سے کہتا ہے کہ انعقاد محفل میلاد ہم نہیں مانتے، وہ انعقاد میلاد مصطفیٰ کا انکار ہمیشہ سے کافر اہل کفار کرتے ہیں۔ امام قسطلانی نے تو بات ختم کر دی، امام قسطلانی پہ اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، امام قسطلانی قبر پر اللہ ہزاروں نور فرمائے، اللہ جنت کے باغوں میں سے باغ اور اعلیٰ عرفہ مقام پہ لے کے جائے امام قسطلانی کی قبر کو۔ امام قسطلانی نے تو بات ختم کر دی، جھگڑے ختم کر دیے دیوبندیت بریلویت کے اور وہابیت سنیت کے، کہا لا زال اہل الاسلام یحتفلون، تو کہتا ہے محفل میلاد، امام قسطلانی کہتے ہیں یحتفلون بشہر مولدہ علیہ السلام ویعملون ولائم ویصدقون فی لیلۃ النواح والصدقات ویظہرون سرورا۔ کہا کہ میلاد کے مہینے میں مسلمان محفل میلاد منعقد کرتے ہیں، کیا؟ یحتفلون، میلاد کے مہینے میں محفل منعقد کرتے ہیں، اور ولائمہ، ولیمے بناتے ہیں، ولیمہ خوشی کے کھانے کو کہتے ہیں، اور پھر صدقے اور خیرات دیتے ہیں، اور یظہرون سرورا، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، وَيَعْتُمُونَ بِقِرَاءَةِ الْمَوْلِدِ الْكَرِيمِ، اور میلاد کی قرات کرتے ہیں، وَيَظْهَرُ عَلَيْهِ مِنَ الْبَرَكَاتِ كُلِّ فضل الامین، اور اللہ کی طرف سے فضل اور برکتیں سمیٹتی ہیں۔ اور اگلی بات یہ ہے عقیدہ اہل سنت، یہ عقیدہ اہل سنت بیان کرنے جا رہا ہوں امام قسطلانی کا۔ کہتے ہیں وَمِمَّا جُرِّبَا، کہ میری آزمائی ہوئی بات ہے۔ اب وہابیوں کی آزمائی ہوئی بات لینی ہے تو وہ لیں، امام قسطلانی علماء اہل سنت کی بات لینی ہے تو پھر یہ لیں۔ اور بات بریلویت سے اختلاف ہے، اہل سنت والجماعت سنیوں سے اختلاف ہے نا، جن کو آپ بریلوی کہتے ہیں، ان سے اختلاف ہے، چھوڑو ان کو، نہ مانو ان کی بات، امام احمد رضا خان کی باتیں نہ سنو، اور ان کی تو سن لو نا یار، اور کوئی اپنی نسل ہے حلالی ہو، وہ دیکھیں نا، باپ ہوتا ہے تو حلالی ہوتا ہے نا بندہ۔ جو بندیوں کے بزرگ اور علماء اہل سنت یہ ہے نا، جو ان کو اہل سنت نہیں مانتا، ان علماء کی بات نہیں سنتا، تو اس کی سند یہ حرامی ہے، تو وہ تو سنی ہو ہی نہیں سکتا۔ سنی ہونے کے لیے اپنی نسب جو ہے وہ ثابت کرنا پڑے گا۔ امام قسطلانی اہل سنت کے نسب میں آتے ہیں،
اب امام کسلانی اپنی تجربہ بیان کرتے کہتی ہیں وَمِمَّا جُرِّبَ مِنْ خَاصِهِ إِنَّهُ أَمَانٌ فِي ذَلِكَ الْعَامِ وَبُشْرَى عَاجِلَ بَغْيَةً وَالْمَرَامِ فَرَحِمَ اللَّهُ إِمْرَأً اتَّخَذَ لَيْلَ بِشَهْرِ مَوْلِدِ الْمُبَارَكِ عَيَادًا. اگر عجیب اللہ میرے سامنے بیٹھ کے عبارت پڑھ دینا الموہب دنیا کی، میں مان جاؤں گا اس کو، یہ تو اس قابل نہیں ہے. اچھا، امام کسلانی کہتے ہیں مما جربہ، میری آزمائی ہوئی بات ہے. کیا آزمائی ہوئی بات ہے؟ کہ انہو، جو بندہ بھی میلاد مناتا ہے، انہو من خواصہ، مما جربہ من خواصہ، کہ میلاد کے خواص میں سے ہے انہو امان فی ذالک العام، جو میلاد کرتا ہے اس کا سال امن و امان سے گزرتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وَبُشْرَى عَاجِلَ بَغْيَةً وَالْمَرَامِ، اور پورے سال خوشخبریاں ملتی ہیں، برکتیں ہوتی ہیں. فَرَحِبَ اللَّهُ إِمْرَانٍ، اللہ اس پہ کروڑ رحمتیں کرے. کس پہ؟ اب امام کسلانی کی دعا، وہ اہل سنت کی دعا ہے، اہل سنت کی دعا ہے میلاد کی محفل کا انعقاد کرنے والوں کے لیے، اہل سنت کے علماء کی، اکابرین کی. کہتے ہیں وَرَحِمَ اللَّهُ عِمْرَانَ، اللہ اس پہ کروڑ رحمتیں کرے. اتخذ لیا بشہر مولدہ مبارک عیادن، جو میلاد کی ہر رات کو عید سمجھ کر منائے، اس پر کیا ہو؟ اللہ اس پہ کروڑ رحمتیں کرے. اب اگر عید کے موضوع پر کوئی اعتراض کرے نا کہ عید میلاد نبی کہنا ہے، پتر لگ دے ہو، چھیڑو نہیں. میں بڑا سیدھی بات کرنے والا بندہ ہوں، محبت بانٹتا ہوں، اتحاد بین المسلمین پہ کام کرنے والا بندہ ہوں، بھائی بھائی کہنے والا بندہ ہوں ہر کسی کو، مجھے چھیڑو نہیں. اور اس کے بعد مجھے ایسا سوال مت کرنا کوئی بندہ بھی یہاں، یہ پھر جلالی چہرہ جو آتا ہے سامنے، اس کے نقصان اٹھانے پڑتے ہیں مجھے. اچھا، تو ہائے ہائے ہائے، اگلی بات، دیوبندیت کے اندر نا عجیب اللہ عمر کے نا کان پکڑا کے تشریف کے اوپر اتنے لتر لگائے ہیں اس بات نے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں. میں نے بڑے کنٹرول، آپ پریشان نہ ہو، میں نے بڑے کنٹرول ہو کر یہ لفظ بولے ہیں. عجیب اللہ صاحب کے چترول اچھی خاصی ہو گئی ہے. وہ کیسے؟ سنیں ذرا. میں نہیں کر رہا، میں نہیں، کسی عدالت میں بلاؤ گے میں امام کسلانی کو پیش کروں گا. امام کسلانی سے بغض نکالو، میرے اوپر نہیں بھائی. میں تو پڑھ رہا ہوں، میں ناقل ہوں، میں دیوبندی کتابیں پیش کر دوں گا کہ ناقل پہ الزام نہیں ہوتا، مصنف پہ الزام، جس نے لکھا ہے نا بات اس کی ہے. اچھا، کہتے ہیں اللہ اس پہ کروڑ رحمتیں کرے جو میلاد کی ہر رات کو عید سمجھ کر کے منا کر کے لیکون اشد علاتن علی من فی قلبہ مرض، کہ اللہ اس پہ کروڑ رحمتیں کرے جو میلاد کی ہر رات کو عید سمجھ کر کے منا کر کے ان لوگوں کا دل جلائے جو حضور کے آمد کی خوشی کو صحیح نہیں سمجھتے اور جن کے دلوں میں مرض ہے. یعنی امام کسلانی یہ کہہ رہے ہیں کہ دیوبندی جو میلاد انعقاد محفل میلاد کو نہیں مانتے، محفل میلاد کرواؤ اور ان کا بھی دلوں میں مرض بڑھتی رہے گی. وہ جو جلتے ہیں، اب میں سخت لفظ استعمال نہیں کرتا، حالانکہ امام کسلانی کے اس لفظ کا معنی خود کر لیں کہ لیکون اشد علاتن علی من فی قلبہ مرض، کہ ان لوگوں کو جلاؤ جن کے دلوں میں مرض ہے، میلاد کی ہر رات کو عید منا کر کے. یہ امام کسلانی ہے بھائی، میں نہیں ہوں، یا کوئی بریلوی علماء میں سے کوئی عالم نہیں ہے. گھر میں منہ دھونے کا طریقہ نہیں آتا اور آ جاتے ہیں کس پر؟ مفتی راز شریف صاحب کو جواب دے رہے ہیں. یار کچھ خدا کا خوف کرو یار. اچھا، اب آخری بات پیش کروں گا دیوبندیوں کے اپنے بزرگ کی. میرے سامنے ہے فیوض الحرمین، یہ محفل میلاد پہ انکار کیا ہے، تو محفل میلاد کے اوپر فیوض الحرمین پیش کر دیتا ہوں. میں محفل میلاد النبی کے بارے میں فیوض الرحمین کا صفحہ 81 ہے میرے پاس. وہ کہتے ہیں وَكُنْتُ فِي قَبْلِ ذَلِكَ بِمَكَّةِ مُعَظَّمَةٍ فِي مَوْلِدِ النَّبِيِّ. فیوض الرحمین لکھنے والے کون ہیں؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی.
اب اس کی ضرورت نہیں ہے کہ میں یہ حوالہ دوں کہ شاہ ولی اللہ کون ہے. جو بندیوں کی اشرف تھانوی صاحب نے ان کو اپنا پیر و مرشد لکھا ہے. پیر و مرشد سے مراد کہ اپنا بہت بڑا امام لکھا ہے. اور غیر مقلدین بھابی جو ہیں فتاوی برائے خواتین ابن باز کے مقدمے میں پاک و ہند کے اندر پہلا ترجمان اہل حدیث کا انہیں مانا ہے. اس کے علاوہ ارواح ثلاثہ کے اندر جو 3 روحوں کا ذکر ہے ان میں سے ایک روح شاہ ولی اللہ کی ہے. اور تھانوی صاحب کی ہر کتاب کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے چیپٹر ہیں پورے ان کے مناقب کے چیپٹر ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. کوئی دیوبندی ایسی جرات نہیں کرے گا جو یہ کہے کہ شاہ ولی اللہ ہمارا ہے ہی نہیں. تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فیض الحرمین کے اندر لکھتے ہیں حرمین کا ایک چکر لگایا تو حرمین کے واقعات لکھتے ہیں. کہتے ہیں میں گیا مکہ معظمہ، مکہ میں گیا، میلاد کا مہینہ تھا. قبل ذالک بمکہ المعظمہ فی مولد النبی، میلاد کا مہینہ تھا. فی یوم ولادتی، اور اس دن 12 ربیع اول تھا، ولادت کا دن تھا. والناس یصلون علی النبی، لوگ جمع تھے، محفل منعقد تھی. کیا تھا؟ محفل. بریلوی اب سائڈ پہ کر دیں جی، جو آپ کا بغض اور تعصب ہے نا امام احمد رضا خان کی وجہ سے، اس کو سائڈ پہ کر دیں. اب آ جائیں آپ فقط شاہ ولی اللہ پر. اور اہل سنت کے جو آج کے علماء جن کو آپ بریلوی کہتے ہیں ان سے آپ اختلاف ہے، ان کو سائڈ پہ کر دیں. شاہ ولی اللہ کو بڑے دیکھیں، لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے، محبت کے ساتھ دل کے کانوں سے سنیے شاہ ولی اللہ کی بات. کتاب میری ویب سائٹ پہ موجود ہے، جا کے ڈاؤن لوڈ کریں، PDF خود پڑھیں، لیکن پڑھیں عربی عبارت. جو دیوبندیوں نے ترجمے کیے ہیں نا، ترجمے میں گڑبڑ کی ہے. میں لفظ بے لفظ کا ترجمہ کروں گا بھائی. کہتے ہیں کہ والناس یصلون علی النبی، لوگ جمع تھے، محفل میلاد موجود تھی، منعقد تھی، لوگ جمع تھے. اور کیا ہو رہا تھا کہ یصلون علی النبی، سب سے پہلے مصطفیٰ کریم پر درود پڑھا گیا، یعنی محفل میلاد کا آغاز ہوا. اس کے بعد وَيَذْكُرُونَ إِرْحَاسَاتِهِ، ارحاسات معجزات کی ٹرم سمجھ لیں، یعنی اعلان نبوت سے قبل جو واقعات پیش آئے مصطفیٰ کریم معجزات کی طرح، ان کو ارحاسات کہا جاتا ہے. تو یعنی ارحاسات کی تعریف یہ ہے. میں ساتھ ساتھ ٹرانسلیشن کر لوں تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں. یذکرون ارحاساتہ التی ظہرت فی ولادتہ، پہلے درود شریف، پھر حضور کے وہ ارحاسات جو کہ ابن کثیر نے لکھا ہے اپنی میلاد کے عنوان پہ جو کتاب لکھی ہے نا ابن کثیر نے. امت میں 150 سے زیادہ علماء اہل سنت نے کتابیں لکھی ہیں میلاد کے عنوان پر، جو میری پہلے گفتگو آ چکی ہیں میلاد کے مہینے میں. تو ان میں لکھا ہوا ہے کہ حضور بچپن میں جب چلتے تھے تو آپ کے اوپر بادل سایہ کرتے تھے. حضور پنگوڑے میں، جو عبدالحی لکھنوی نے جو بندیوں کا عالم ہے، فتاوی عبدالحی کے اندر لکھا ہے کہ حضور پنگوڑے میں اشارہ کرتے تو چاند جھومتا تھا. تو وہ سارے واقعات کو ہم ارحاسات کہیں گے. تو ارحاسات کا ذکر ہوا التی ظہرت فی ولادتہ، ان ارحاسات کا جو حضور کی پیدائش کے وقت ظاہر ہوئی ہے، حضور کا ختنہ شدہ ہونا وغیرہ وغیرہ، دیگر کتب کے اندر موجود ہے. دلائل النبوہ کے اندر امام بیکی بھی لائے ہیں. اس کے بعد ومشاہداتن قبل بعثتہ، اور حضور کی پیدائش سے پہلے جو واقعات پیش آئے ان کا بھی ذکر ہو رہا تھا. اب وہ کون سے واقعات ہیں؟ قرآن کے اندر ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. میلاد کا ذکر تھا، ارحاسات کا بھی، حضور کے پیدائش کے وقت کا بھی ذکر ہوا، یعنی ذکر میلاد سنیں آپ. اور یہ اجتماعی کی صورت میں ایک بندہ بیان کر رہا ہے، سارے سن رہے ہیں، اور شاہ ولی اللہ خود اس محفل میں موجود ہے. اب شاہ ولی اللہ سے بڑا بدعتی کون ہوگا؟ یہ تو بعد کی بات ہے، ابھی میں آگے پیش کرتا ہوں. پھر یہ نہیں کہ شاہ ولی اللہ نے اس کو برا جانا ہے. شاہ ولی اللہ نے کیا کہا ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ اس محفل کے اندر کیا ہوا کہ ومشاہداتن قبل بعثتہ، حضور کی میلاد سے قبل جو واقعات پیش آئے ان کا بھی ذکر ہو رہا تھا. وہ طبع میری والا واقعہ ہو جو بھی مجھے نہیں معلوم، وہ والے سارے واقعے. پھر کیا ہوا؟ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں میں محفل میں بیٹھا ہوا تھا، فَرَأَيْتُ أَنْوَارًا، فَرَأَيْتُ أَنْوَارًا، میں نے میلاد کی محفل میں دیکھا فَرَأَيْتُ أَنْوَارًا سُطِعَتْ دَفْعَةً وَاحِدَةً، میں نے دیکھا میلاد کی محفل پر نور کی یکا یک آنے واحد میں اچانک سے نور کی برسات شروع ہو گئی. تو کہتا ہے انعقاد محفل میلاد جائز نہیں. شاہ ولی اللہ کہتا ہے
محفل میلاد جائز تو جائز، اس کے اوپر نوروں کی برسات ہوتی ہے اور کہتے ہیں، پھر آگے جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں لا قولوا انی ادرکتھا ببصر الجسد، میں یہ نہیں کہتا وہ جو نور میں نے دیکھا ہے میری جسد والی آنکھ نے دیکھا، جسم کی آنکھ نے دیکھا، میں یہ نہیں کہتا وہ نور میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے۔ شاہ ولی اللہ، کوئی اور آنکھ بھی ہوتی ہے جو اس سے نور دیکھا جاتا ہے؟ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں لا اقول انی ادرکتھا ببصر روح فقط، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ میں نے دل والی آنکھ، روح کی آنکھ سے دیکھا، جو نور برس رہا تھا نا وہ میں نے دیکھا، بس میں یہ نہیں کہتا کہ وہ میں نے اس آنکھ سے دیکھا یا روح کی آنکھ سے دیکھا۔ شاہ ولی اللہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، او بھائی فتویٰ لگاؤ نا، حلالی بناؤ، یا تو پورے حلالی بنو، درمیان میں ریل گاڑ ہجڑے نہ بنو، ہجڑا جو ہوتا ہے نا وہ کبھی ادھر کبھی ادھر، یار کچھ تو صحیح کرو یار، اور کبھی تو بولیاں بناؤ یار، کبھی ایک کوئی زبان لے کے آؤ یار۔ افتؤمنون وہ آپ نے ایک آیت پڑھی ہے نا اسی پروگرام میں، وہ بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کو چھوڑ دیتے ہیں، تو بعض پر ایمان لانا اور بعض کو چھوڑ دینا یہ کس پہ فٹ ہوتا ہے میری جان؟ عجیب اللہ، نجیب اللہ، نجیب نام جو ایسا ہے یار، حرکتیں بھی عجیب ہیں اور نام بھی عجیب ہے، تو کیا ہو سکتا ہے؟ بہرحال اب دیکھیں، کہا کہ میں نے نور دیکھا، چاہے اس آنکھ سے یا چاہے قلب کی آنکھ سے، روح کی آنکھ سے۔ اگلی بات کہتے ہیں واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ نور میں نے کیسے دیکھ لیا۔ کیف کان عمر بین ھذا الفذالک فتعمل بتلک انوار فوجدتها فی قبل الملائکۃ الموکلین بامثال ھذا المشاہد وامثال ھذا المجلس ورأیت یخالطہ انوار الملائکۃ وانوار الرحمۃ ورأیت اب یہ معنی کرو ذرا آپ خود، اس پہ فتویٰ لگاؤ آپ۔ احمد رضا خان فاضل بریلوی کا دعویٰ ہے اس طرح کا، میلاد کے متعلق کسی بریلوی سنی عالم کا اس طرح کا دعویٰ دکھاؤ، ہے کوئی؟ نہیں ہے یار۔ انہوں نے تو میلاد کو مستحب بعض معنوں میں سنت اور بعض معنوں میں واجب لکھا ہے، وہ جس کی وضاحت میں نے پہلے کر دی ہے میلاد کے مہینے میں۔ مگر اگر یہ میلاد کا جو موضوع ہے اس کے اوپر اتنے بڑے دعوے کسی نے نہیں کیے، اگر فتویٰ لگانا ہے تو پہلا فتوے تو ان کے اوپر آئیں گے۔ وہ کہتے ہیں وہ جو نور میں نے دیکھا وہ کس چیز کا تھا، وہ موکلین کا نور تھا یا کس کی مشاہدات کا نور تھا مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وَأَرَيْتُ میں نے دیکھا يُخَالِطُهُ انوار الملائکۃ، کہ میں نے دیکھا کہ وہ نور فرشتوں کا تھا، وَأَنْوَارُ الرَّحْمَةِ وہ نور اللہ کی رحمت کا تھا۔ کوئی دیوبندیوں میں ہلالی پیدا ہوا ہے کوئی ہلالی؟ کافی ہے ٹھیک ہے، نہیں کرتا۔ اور باتیں آپ جانتے ہیں کہ میں 150 علماء کے حوالہ جات دے چکا ہوں اس موضوع پر، مگر اگر کوئی ہلالی ہوا تو اس بات پہ اب میرے ساتھ بات کرے گا، نمبر موجود ہے میرا۔